فیمیلز اس چیز میں انٹرسٹ نہیں لے رہی, وہ انٹرسٹ لیتی ہیں آج گانا نیا کون سا آیا ہے. عورت ذات کے اوپر آپ نے جو ہے نا وہ انگلی اٹھا دی ہے. آپ نہیں مانتے؟ آپ کی کوئی ریسرچ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے جی آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرا نام ہے عاطف اور میرے ساتھ اس ٹائم پہ موجود ہیں نعمان بھائی. کیسے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, خیریت ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا جی, آج کا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ بڑا اسپیشل ہونے جا رہا ہے, فیمیلز کے لیے بھی اور میلز کے لیے بھی. آپ نے یہ اس کی پوری جو ہے وہ دیکھنی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ جیسے نارملی ٹک ٹاک پہ ہوتا ہے کہ کلپس کاٹ کے پھر آگے آپ نکال دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بات کوئی اور تھی. تو کچھ چیزیں ایڈوانس میں آپ کو بتاتا چلوں. اگر کسی کو ہماری کچھ باتیں بری لگتی ہیں یا وہ اس سے اوفینس ہوتا ہے تو شروع میں ہم معذرت کر لیتے ہیں. دیکھیں, جو بھی بات اس پلیٹ فارم پہ ہم کرتے ہیں وہ ایک ہمارا تجزیہ ہوتا ہے, ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, اور اس میں جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ہم اس کے مطابق بات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز جو پتھر پہ لکیر ہے یا ہم نے کوئی اس پہ فتویٰ جاڑ دیا ہے. تو آج کا جو ہمارا نعمان بھائی ٹاپک ہے وہ ہے, آپ یہ بتائیں کہ آپ 95% میں ہیں یا 5% میں ہیں؟ یار عاطف بھائی, سب سے پہلے تو میں عورت نہیں ہوں, میں مرد ہوں. اچھا. اور تو یقیناً ہمارا 95 جو ہے نا وہ تھوڑا سا اچھے اس میں سمجھا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. آڈینس اب سمجھ چکی ہوگی کہ جب میں نے 95 اور 5% کی بات کی تو ہمارا جو اشارہ ہے وہ کس طرف ہے. ابھی ریسنٹلی کچھ کلپس بھی آپ نے دیکھے ہوں گے اور کچھ پروگرامس کی آپ نے وہ شارٹ نکالے بھی ہوں گے, اور جدھر آپ اسکرول کریں تو آپ کو یہی چیزیں نکلی. تو نعمان بھائی آئے اور انہوں نے بولا کہ اس پہ ہمیں بھی بات کرنی چاہیے, اور ہم نے سوچا بالکل اس پہ جو ہے نا کچھ کرتے ہیں. اچھا نعمان بھائی, یہ جو ابھی آپ جانتے ہیں اس کو بخوبی کہ وومنس پہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس پہ کافی زیادہ جو ہے نا ایک ہائپر جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ آنے شروع ہو جاتا ہے. اب اس پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بات کیا تھی, پھر وہ ایک اوفینسو چیز ہو جاتی ہے کہ جی عورت ذات کے اوپر آپ نے جو ہے نا وہ انگلی اٹھا دی ہے اور اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ اب مرد ہی ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ شروع بات کہاں سے ہوئی, 95 اور 5 والی, اور اب یہ بات کہاں آ پہنچی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا عاطف بھائی, آپ نے بھی دیکھا ہے, ویورز نے بھی دیکھا ہے, ہم اس کو مزید اس پہ بات کریں گے. ہوا یہ ہے کہ ساحل ادیم ایک شو میں بیٹھے تھے اور انہوں نے خواتین کے حوالے سے ایک بات کر دی, جو کہ ایک دوسرے شو میں دوبارہ جو ایک شو ہوا ہے اس میں ایک فیمیل بیٹھی ہوئی تھی جس کو یہ ناگوار گزری ہے. بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو شیئر کیا. ایک بڑے اچھے وہ جو ہے اسپیکر بھی ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. تو انہوں نے یہ بات کہی اپنے پوائنٹ آف ویو سے لے کر کہ 95% جو خواتین ہیں وہ جاہل ہیں اور 5% جو فیمیلز ہیں, خواتین ہیں, وہ عقل مند ہیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے کہ ہم آج کے زمانے کے جو مرد ہیں, لڑکے, ینگسٹرز جو ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر ہم کوئی بھی اسلامک بات کرتے ہیں تو آج کا ینگسٹر کیا کر رہا ہے, وہ ڈاکٹر اسرار کو سن رہا ہے پراپر, وہ انجینئر مرزا علی جو ہے اس کو سن رہا ہے, کوئی بھی اسلامک اسکالرز ہیں, ان لوگوں کو وہ سن رہے ہیں اور وہ اسلام کے اندر جا رہے ہیں, وہ نالج گین کر رہے ہیں. انفیکٹ وہ ایپل ٹو ایپل کمپیئر بھی کر رہے ہیں کہ کون سا اسکالر ٹھیک ہے, کون کیا ہے, کون غلط بات کر رہا ہے, کون ٹھیک بات کر رہا ہے, جس کو جس کانٹیکٹ اس میں بات ٹھیک لگ رہی ہے وہ اس کو جج کر رہا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ وہ اسلامک نالج لینا چاہ رہے ہیں, وہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. جبکہ پچھلے زمانے میں جائیں تو اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا, ایک جہالت تھی جو پرانے لوگ کر رہے ہیں خاندان میں, وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ اسی کو آگے سے آگے چلا رہے ہیں اور وہ سب چل رہا تھا. آج کل جو بچے ہیں وہ تھوڑا سا اپنے گھر والوں کے خلاف بھی جا رہے ہیں, وہ ان کو بتا رہے ہیں آپ یہ غلطیاں کر رہے ہیں. تو ساحل ادیم کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر ایک جگہ لڑکیوں کا گروپ بٹھائیں, ایک جگہ لڑکوں کا گروپ بٹھائیں, ان سے وہ آپ ذکر کریں تو ان کے پاس بہت زیادہ نالج ہوگا, وہ آپ کو ریفرنسز دے دے کے بتائیں گے جو کہ وہ سیکھ رہے ہیں آج کل. اور اسی طریقے سے آپ اگر کسی فیمیل کے گروپ میں یہ بات کریں گے تو وہ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اب وہی بات انہوں نے میجورٹی کی تھی کہ میجورٹی میں بہت کم فیمیلز ہیں جو اس چیز کا انٹرسٹ لے رہی ہیں, وہ ویڈیوز دیکھ رہی ہیں یا اس پہ وہ بات کر رہی ہیں, ورنہ وہی ہے پرانا انہوں نے سنایا وہ اسی پہ بات کرتی ہیں. اور ان کا پہلا بات یہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا تھا, کہتے ہیں کون کہتا ہے بھائی, وہ پرانے ہم نے سنا تھا اس طریقے سے. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فیمیلز اس چیز میں انٹرسٹ نہیں لے رہی, وہ انٹرسٹ لیتی ہیں آج گانا نیا کون سا آیا ہے,
ہالی ووڈ کی کون سی جو ہے مووی ہے اس میں ہیروئن کون سی ہے, ان کی فیوریٹ کیا ہے, اور جو آپ کے نیٹ فلکس پہ جو ہے وہ چلتے ہیں ڈراما ہے یا جو بھی ہے سیزنز ہیں تو وہ اس پہ ان کی ڈسکشن جو ہے وہ انہی چیزوں پہ چلتی ہے, میک اپ پہ چلتی ہے, اور میڈیا کو لے کے سارا ان کی زندگی جو ہے چل رہی ہے. یا پھر جو اگر کچھ رہ جاتی ہیں وہ پھر گھریلو گوسپس سے ہی باہر نہیں آتی کہ وہ کوئی نالج گین کر سکیں. اس گوسپس کو لے کے ہم ایک کسی دن ویڈیو بنائیں گے, میرے پاس بہت ساری باتیں ہیں, تو ابھی ہم اسی ٹاپک پہ رہتے ہیں. تو ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کہی, اور دیکھیں ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا, آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں, میں بھی دے سکتا ہوں, وہ بھی دے سکتے ہیں. اب ہوا یہ کہ ایک خلیل الرحمان مکالمہ کے نام سے کوئی تقریباً اس طرح کا ہی نام ملتا جلتا ہے, وہ سما چینل پہ ایک نجی چینل ہے, اس پہ یہ جو ہے پروگرام چلتا ہے, اور اس پہ خلیل الرحمان بھی بیٹھے تھے, ساحل ادیم بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو جو ہے ایک فیمیل ویورز میں انہی کے وہاں پہ پبلک بیٹھی ہوئی تھی, تو اس نے ایک ضد پکڑ لی ساحل ادیم سے کہ آپ معافی مانگیں, آپ نے فیمیلز کو جاہل بولا ہے, اور میں بھی ایک فیمیل ہوں, آپ معافی مانگے, آپ معافی مانگے. وہ اور کوئی بات نہیں کر رہی تھی, اس کو بس وہ ایک میرے خیال سے کہ وہ اوور ہو گئی, اور اس نے دیکھا میری ویڈیو بن رہی ہے, میں چینل پہ آؤں گی, اکثر لوگ اوور ہو جاتے ہیں اس چیز میں, اوور ہو کے وہ بس اس نے ایک رٹ پکڑ لی کہ معافی مانگے. تو ساحل ادیم نے وہاں کلیئر کیا کہ میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دے رہا تھا, آپ بھی دیں. آپ کو اگر لگتا ہے آپ کی اسٹڈی کے مطابق, یہ میری اسٹڈی تھی, آپ کی اسٹڈی کے مطابق آپ کو لگتا ہے مرد زیادہ ہیں, یا آپ کو لگتا ہے سارے 100% عورتیں مرد سب عقل مند ہیں, تو وہ مجھے بتائیں. تو اس پہ تھوڑی تکرار زیادہ ہو گئی, اور پھر اس نے کہا ریفرنسز دیں. جب ریفرنسز ساحل ادیم نے دینا شروع کیے تو وہ لڑکی کہنے لگ گئی کہ میں آپ سے کیا سوال کر رہی ہوں, آپ جو ہے وہ مجھے آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, آپ وہ کر رہے ہیں. تو وہ مطلب اس نے بڑی غلط باتیں بھی کر دیں. وہی بات ہے کہ اوور ہو گئی, اس کو پتہ ہی نہیں چلا میں بول کیا رہی ہوں. تو اس کو وہ آیتیں بری, مجھے نہیں لگتا بینگ مسلم اس کو بری لگ رہی ہوں گی, پر وہ اوور ہو گئی اور وہ غلط باتیں بولنا شروع ہو گئی, جس پہ خلیل الرحمان کو بہت سخت غصہ آیا. اور اس نے خلیل الرحمان جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس کو فوراً باہر نکالیں, کیونکہ انہوں نے پھر جب بات کی کہ آپ کو کیوں آیتیں بری لگ رہی ہیں, تو وہ آپ کو کیا تکلیف ہے, تو اس نے بھی اس کے جواب میں ان کو غلط جواب دینا شروع کر دیے, اور وہ پھنس گئی تھی اس چیز میں. اور عاطف بھائی اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ایک میم چل رہی ہے بہت زیادہ, جس میں 95 اور 5% جو ہے وہ پرسنٹیج دکھائی جا رہی ہے, اور وہ اسی کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی, بڑی معصوم سی تھی, اور اس کو جو ہے وہ 5% دیا جا رہا ہے کہ وہ خاموش تھی, وہ بحث نہیں کرتی بلا وجہ, اور وہ عقل مند لڑکی ہے. اور ساحل ادیم نے جس بارے میں ذکر کیا تھا شاید وہ وہی والی 5% میں آتی تھی, اور 95 وہ تھی جس کو نالج نہیں تھی, اور وہ بلا وجہ بحث کر رہی تھی, اور وہ بدتمیزی کرنا شروع ہو گئی تھی. یہ بالکل ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ جب بھی آپ کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور اسپیشلی ایک بندہ اگر کسی فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ آتا ہے, تو میرے خیال سے آپ اس کو کراس کویسچننگ تب کریں جب آپ کے پاس بھی کوئی سالڈ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. تو مجھے جہاں تک دیکھیں ہر بندے کا, آپ نے اپنی یہ جو ساری بات بتائی, تو مجھے جو اس چیز میں یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ دو بندے ہیں, ایک بندہ ہے جس کا کام ہی ہے, وہ ریسرچ کر کے آیا ہوگا اس نے. اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ بندہ جو 100% رائٹ ہے, اس کی ریسرچ غلط بھی ہو سکتی ہے, میں نے نہیں کی, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے, میں اس چیز کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا ہوں. لیکن اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہوں, تو اس پہ میں نے کوئی نہ کوئی تو میرے پاس اس کی اتھارٹی, کوئی نہ کوئی میرے پاس گرپ تو ہوگی نا کہ میں اس پہ بات کر رہا ہوں. تو اگر انہوں نے جو ہیں انہوں نے کوئی ایک بات کر دی, تو میرے خیال سے اگر فیمیل کو زیادہ جو ایک طریقہ کار ہے, ایک مہذب طریقہ ہے, وہ یہ تھا کہ وہ ان کو فیکٹ اینڈ فگر سے بتائیں کہ یہ چیز ہے, اس کے مقابلے میں آپ میری ریسرچ یہ ہے. تو پھر سمجھ آتی تھی بات کہ آپ جو ہے نا ایک کسی کو کمپٹیشن میں آپ لے کر آئے ہیں اور آپ ان کو غلط پروف کر دیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کسی کو غلط ثابت کرنا ہے تو آپ طریقے سے کریں نا, آپ یہ نہیں کہ آپ پہلے معافی مانگیں. ٹھیک ہے, دیکھیں معافی تو آج کل کوئی کسی سے نہیں مانگتا, آتے جاتے تو وہ کسی کی غلطی بھی ہو تو نہیں مانگتا, اور جس کو لگتا ہے کہ میری غلطی نہیں ہے وہ کیوں معافی مانگے گا. یہ ان فیمیل کی, ان کی میری بہن کی بڑی اچھی بات ہے کہ چلیں انہوں نے اتنی ول پاور رکھی کہ انہوں نے عورتوں کے لیے حقوق اپنے وہ شو کرا دیا کہ میرے پیچھے آؤ ساری عورتیں. اب وہ عورتیں تو چل پڑیں گی اس کے پیچھے. تو دیکھیں اب جو فیمیلز ان کو اپریشیٹ کر رہی ہیں کہ جی آپ نے بڑا اچھا کام کیا, آپ نے ہمارے حقوق پہ بات کی آپ نے جی,
فلانے اینکر کو بولا, موٹیویشنل اسپیکر کو بولا جی معافی مانگو, بڑا اچھا کام کیا آپ نے, ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں آن دا ادر سائڈ کہ وہ جو فیمیل ہیں وہ کس کیٹیگری میں ہیں, وہ خود ان کے پاس کیا نالج ہے, وہ کہاں سے آئی ہیں, ان کی ایجوکیشن کیا ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, جس کے بولنے پہ آپ خوش تو ہو گئے کہ جی وہ وومنس کے رائٹس پہ بولی ہیں, لیکن اب یہ تو دیکھیں وہ ہے کون. ٹھیک ہے, آپ تھوڑی ریسرچ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک فیمیل جو کہ ایک یونیورسٹی سے, اوبویسلی یونیورسٹی کی ہی ہوں گی, ٹھیک ہے, لیکن فالو کرنے کے لیے بھی آپ کو ان کا تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے. تو میرا نعمان بھائی جو میرا ایکسپیرینس اور میری جو ذات مجھے اجازت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ بحث نہ کرو جو ایک کچھ ہوم ورک کر کے آیا ہے. اگر آپ پریپیئر ہیں, مینٹلی پریپیئر ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اس چیز میں گرپ ہے, اس نالج میں جو جس چیز پہ وہ بات کر رہا ہے, تو پھر آپ پنگا لے سکتے ہیں. بالکل. ادروائز ایک اور دوسری بات یہ کہ وہ انہوں نے بھی کوئی فتویٰ میرے خیال سے نہیں جاڑا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ لکھ کے دے دیا کہ جی 95% جس میں جو انکلوڈنگ فلانی عورت جو ہے وہ سبھی جائل ہیں. ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی ایک ریسرچ کی ہے, ریسرچ کے اندر یہ ثابت ہوا ہے, تو وہ ریسرچ ان کی غلط ہو سکتی ہے. اور آپ اگر فیمیل اس چیز سے اوفینس ہو گئی تو آپ ان کو بولیں کہ آپ کی ریسرچ نہیں ٹھیک, ہماری ریسرچ ہم نے بھی کی ہے. ایک فیمیل آ جائیں وہ بولیں ہم نے بھی ریسرچ کیا جس میں مرد جائل ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بات سمجھا دیں تو ہم سمجھیں بالکل اس چیز میں. اب کون جاہل ہے اور کون جو ہے وہ نہیں جاہل, یہ تو ایک بات کی بات ہے, لیکن جو پوائنٹ ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو تب کریں, اس پہ تب آرگومنٹ کریں جب آپ اس پہ ایک اس نالج پہ جو ہے آپ کی گرپ ہو, ایک اختیار ہو, آپ سمجھتے ہوں کہ یار یہ مجھے پتہ ہے, میرا ٹاپک ہے, میں اس پہ بات. اور اگر آپ لیٹس سپوز مجھے آتے جاتے کوئی بندہ کہے جی مرد تو سارے یہ ہوتے ہیں, بھائی وہ کہہ دے, اس کے کہنے سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا, میں جاہل تو نہیں ہو جاؤں گا. اگر کوئی ایک پروگرام میں کوئی کہہ دیتا ہے, جاہلیت کی نشانی یہ ہے کہ میں بیچ میں آپ جا کے اپنی اڈنگی ڈال دوں کہ جی آپ نے مجھے جاہل بول دیا, یہ تو چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہوگی. آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ کیوں نہیں کنسیڈر کر رہے 5% پہ؟ 95% میں اگر آپ اوفینس ہو گئے ہیں, دیٹ مینس آپ کہیں اسی میں فال کر رہے تھے. بالکل, اپنے آپ کو خود آپ نے مان لیا کہ ہم اسی میں آ رہے ہیں. تو یہ باتیں. اور دوسری بات جو آپ نے بولا کہ جی وہ میم چل رہی ہے کہ وہ 5% والی بھی بیچاری ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو وہ خاموش تھی. تو میرے خیال سے اس چیز سے بھی ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ 95 ہے, مے بی تو جاہل اور نہ جاہل ہونا, یہ تو ایک اس پہ ہم نہیں بحث کر سکتے. دیکھیں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے فیمیلز یا میلز کی میں اپنی بات کروں, میں اگر کسی آفس میں کام کر رہا ہوں, کوئی بزنس ہے, اس میں ٹیم ہوتی ہے, میل فیمیل, لڑکے لڑکیاں ظاہر کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ ویسے ہی ایک ٹیسٹر پھینک دیں کہ ہم اسلامک نالج کو رکھ لیتے ہیں, چلیں سائڈ پہ, ٹھیک ہے, یہ لڑائی ہوئی تھی, ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں, تو آپ لڑکوں سے پوچھیں, کرنٹ افیئرس پہ بات کریں. کرنٹ افیئرس میں دنیا جہان کی باتیں آتی ہیں. آپ کرنٹ افیئرس پہ باتیں کریں گے تو 95% سچ بتا رہا ہوں, مرد جو ہیں وہ آپ کے ساتھ لمبی بحث کریں گے, فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ بات کریں گے, ان کو اتنا نالج ہوگا. لیکن آپ نے بھی 95% کہہ دیا, لگتا ہے کہ 95 والا پکا ہے کام. مطلب میکسیمم, ایک بات ہے کہ میکسیمم. آپ نے 90 کیوں نہیں کہا؟ چلیں 96 کر لیتے ہیں. اچھا, یعنی کہ آپ نے وومنس کو 4% پہ چھوڑ دیا, اب آپ پہ بھی لگ جانے ہیں دوبارہ. اچھا چلیں 90% کرتا ہوں میں, معافی دیکھیں جی, اب 10% ہم نے تھوڑا, ہاں جی بڑھا دیا جی. تو ایسا ہے کہ یہ آپ نے مجھے تھینکس بولنا ہے کیونکہ میں نے وومنس کا ادھر ساتھ دیا, یہ تو کہہ رہے تھے 96%. تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ وہ جو پرسنٹیج ہے میکسیمم وہ جو لڑکوں کی ہے, وہ فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کریں گے. یقیناً ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ آپ کو چپ کروا دیں گے, آپ کے ساتھ زیادہ نالج ہوگا. وہیں پہ فیمیلز کہیں گی ہمیں نہیں پتا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپس میں. آپ ان فیمیلز کے گروپ میں بات کریں کرنٹ افیئرس پہ, ان کو نہیں پتا ہوگا کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے, ان کو نہیں پتا ہوگا کہ مارکیٹ میں اسٹاک ایکسچینج کدھر جا رہا ہے, ان کو نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ کے, ان کو کچھ بھی نہیں پتا. وہی بات ہے کہ دوبارہ سے میں وہی بات پہ آؤں گا, ان کو سیزنز کا پتہ ہے, ان کو سانگس کا پتہ ہے, ان کی زندگی یہیں پہ ہے. جو پیچھے تھوڑی رہ گئی بات وہ گاسپس پہ آ جائے گی. جو شادی شدہ ہے وہ آفیسز میں اپنے سسرال کی برائیاں کر رہی ہوگی, خاص کر کے ساس کی, اور جو غیر شادی شدہ ہیں وہ پھر جو ہے اور دوسری باتیں آفس کی لڑکیوں کے ہی خلاف, اپنی ساتھ والی بیسٹ فرینڈ کے بارے میں, یا کسی, مطلب ان کی زندگی یا ان کی دوڑ جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا وہ ملا کی دوڑ مسجد تک,
تو ان کی وہ وہیں تک رہتی ہے. تو میرے نزدیک بھی ساحل ادیم نے 100% ٹھیک بات کہی ہے. اچھا آپ اس پہ ایگری کرتے ہیں؟ میں ایگری کرتا ہوں عاطف بھائی, وہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو ایک پروف دیا ہے, آپ نہیں مانتے. آپ کی کوئی ریسرچ ہے کہ 90% والی؟ سر میرا ایکسپیرینس ہے, میں اس پورے اپنی زندگی میں جتنے سال میرے ہو چکے ہیں, عمر ہو چکی ہے, میں نے بہت سارے جابس بھی کیے ہیں, بہت سارے کام کیے ہیں فیلڈ میں, مارکیٹ میں. تو میں نے وہاں پر یہی پایا ہے کہ لڑکیوں کو بہت کوئی 1-2 نکلتی ہیں 10 میں سے شاید نکلتی ہیں, وہ ان کو کچھ پتہ ہوتا ہے, ورنہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. لڑکوں میں آپ کو 10 میں سے 9 ملیں گے جن کو سب پتہ ہے, 1 ہوگا شاید جس کو نہ پتہ ہو. تو یقیناً ان کی بات, اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے, میرا بھی وہی پوائنٹ آف ویو ہے. اور یہ جہالت میں آتا ہے. بات طاغوت سے شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے بھی یہ بات پوچھی کہ طاغوت کا کیا مطلب ہے, تو جو لڑکی غصے میں آ گئی اس کو بھی نہیں تھا پتہ. ٹھیک ہے, اچھا میں آپ کو سوری ٹو انٹرپٹ, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں, اب اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, مجھے بھی نہیں پتا تھا اس کا مطلب, مجھے بھی نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن مجھے پھر بعد میں یہ لگا کہ شاید میں بھی جاہل ہوں, کیونکہ مجھے بھی اس کا مطلب نہیں. ایکچوئل بات اس ورڈ کی نہیں تھی, وہ ایک پوری ریسرچ کی تھی, نالج, اوور آل نالج. ٹھیک ہے, تو مجھے بھی شاید اس ورڈ کا اس کے بعد ہی مطلب پتہ چلا کہ ایکچوئل مطلب اس کا کیا ہے. پہلے میں جانتا تھا لیکن اتنی ڈیٹیل ابھی سب ویڈیوز بنا رہے ہیں, مطلب بتا رہے ہیں, اور سب ریسرچ کر رہے ہیں. ہم نے بھی سوچا ہم بھی بنا دیں, پر اب سب کو پتہ چل چکا ہے. تو نعمان بھائی اب یہ ایسے ہے کہ اس ویڈیو کو اب یہاں پہ ہم اس طریقے سے وائنڈ اپ, دیکھیں میں نے کیونکہ ویڈیو کے اسٹارٹ میں یہی بولا تھا کہ دل آزاری کسی کی نہیں ہونی چاہیے. وومنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ اس چیز میں لے کے, اس چیز کو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اگر دیکھیں وومنس کی نا جذباتی, پہلی تو بات ہے کہ جذباتی ایک ریئیکشن دینا, یہ ایک عورت کا ہی کام ہوتا ہے. مرد ہمیشہ پہلے اس چیز کو شاید پہلے سوچتا ہے, پروسیس کرتا ہے کہ یار اس چیز کا کیا ہونا چاہیے. میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے وہ آپ کو, چاہے اس میں فیمیلز ہیں یا میلز ہیں, اگر آپ کو کوئی بات راہ چلتے کر دیتا ہے نا, تو آپ پہلے تو وہ دیکھیں کہ اس کا کیا کیلیبر ہے. دیکھیں اگر تو وہ خود جاہل تھا اور اس نے ایک بات کر دیا نا, تو پھر تو آپ کے ایک کان سے جانی چاہیے اور دوسرے کان سے نکل جانی چاہیے, کیونکہ کیچڑ میں اگر آپ پاؤں ڈالتے ہیں تو آپ کے اپنے کپڑے گندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے سینیریوز کو اوائڈ کریں. اور اگر وہ بندہ کوئی نالجیبل تھا اور اس بندے کا کوئی بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ وہ کام ہی یہ کرتا ہے, اس کو پتہ ہے ہر چیز کا, تو پھر آپ اس کے پاس تب جائیں جب آپ اس کے جا کے مقابل کھڑے ہو سکیں. ٹھیک ہے, اور اس کے مقابل آپ یہ نہیں کہ آپ خود اپنے آپ کو جاہل قرار دے کے اور واپس آ جائیں اور وہ آپ کو جو ہے نا وہ لا الفاظ کر دے, لا مطلب آپ اس کے آگے بول نہ سکیں. تو اس جگہ پہ میرے خیال سے یہی سینیری ہوا کہ ایک بندہ ریسرچ کر کے آیا اور ایک فیمیل جو کہ جذباتی ہو کے اس نے کہا کہ آپ معافی مانگیں, تو معافی تو ایسے کوئی نہیں مانگتا. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کوئی کچھ کہنا چاہیں گے, مزید ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں یہی بات کروں گا کہ جھگڑا نہ کیا کریں, مکالمہ کیا کریں. اور مکالمہ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس بھی نالج ہو, نالج لیں, مکالمہ کریں. اور دوسری بات, مجھے ایک میرے دوست نے ایک بات کہی تھی جو مجھے بڑی دل کو لگی, اور وہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گا. بہت چھوٹی سی بات ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی بات جواب دینے کے لیے مت سنا کرو. کوئی بات کوئی بھی بات ہو رہی ہے تو وہ اس لیے نہ سنو کہ اس کے مقابلے میں نے بھی اس کو جواب دینا ہے. کچھ باتیں بس سن لیا کرو. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ اس پہ غور کریں تو کافی ایسی چیزیں جو آپ کو ناگوار گزریں گی, پر آپ کو نالج مل رہا ہوگا, کچھ ہوگا. ہر وقت کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ نہیں اس نے یہ کہا ہے آپ مجھ سے بات کریں, میں کہوں نہیں یار میں تو, ایک بات ہے, آپ لیٹ سپوز آج وومن کے حق پہ بول لیتے, ٹھیک ہے, میں اگر وہی والی بات ہوتی میں کہتا نہیں یہ غلط ہے, یہ ایسے ہے, پھر آپ کہتے یہ الگ ہے, ہم لڑ پڑتے. تو کوئی بات صرف سن لیا کرو, ضروری نہیں ہر بات کا جواب دیا جائے. تو میں آپ لوگوں سے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا. اسی نوٹ پہ جی یہ ہم اس چیز کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور انہوں نے تو 90% کہہ دیا ہے کہ جی 90% ہے. اب آپ نے اس چیز کو لازمی دیکھنا ہے کہ انہوں نے تو 95% بولا تھا, اور یہ میں نے آپ کے لیے جو ہے نا 90% کرایا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ جو مرد ہیں وہ بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, اس میں بھی بڑی ورائٹی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, اس میں مرد عورت کا کوئی نہیں ہوتا. کوشش کریں اپنے آپ کو ایک نالج کی طرف دھکیلیں اور اپنے آپ کو جو ہے ایک پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جائیں, اور خام خواہ کی بحث اور نالج نہ ہو اور اس پہ بات کرنا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی نوٹ کے ساتھ جو ہے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.